نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 44 ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ درس قرآن کے اندر گزر چکی ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جماعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا کہ تم نے نماز جو پڑھنی ہے وہ تنہا نہیں پڑھنی بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ تنہا نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 27 درجے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو ہمیں جماعت کی اہمیت کو بتایا گیا تھا۔ اب یہودیوں کی ایک برائی جو ان کے علماء میں پائی جاتی تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ کیا یہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہیں، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہودی علماء کیا کرتے تھے؟ نیکی کا حکم دیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے اور خود بھول جاتے، یعنی کہ خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اب سمجھایا جا رہا ہے تم تو نیکی کا حکم دے رہے ہو، خود وہ کام کر نہیں رہی، کیا تم خود وہ کام کرتے نہیں ہو؟ تم تو کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ یہودی علماء میں یہ خرابی تھی، اب ان کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ جب کوئی غریب آدمی ان کے پاس آتا، اس سے پوچھتے اور کہتے کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کا دین حق ہے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور جب امیر آتے ان سے پوچھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہتے کہ ابھی ان کی نبوت کی جو نشانیاں ہیں، علامتیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ غریب کو کیا کہتے ہیں؟ تم ان پہ ایمان لاؤ، اور امیروں کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ان کی نبوت کی جو نشانیاں ہیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ دو باتیں کر رہے ہیں۔ پھر لوگ ان سے کہتے کہ تم ہم سے کہتے ہو اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم خود تو ایمان لاتے نہیں، ہمیں کہہ رہے ہو ایمان لانے پر اور تم خود ایمان لاتے نہیں۔ تو ابھی بتایا جا رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ تم خود تو کرتے نہیں، لیکن جو کہہ رہے ہو تمہیں خود بھی کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو وعظ و نصیحت کرتا ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، جو عالم ہو، اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل کرے جن کی وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ میں بتا کے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے معراج کی رات جب معراج ہوئی نا، ہم ایسی قوم کے پاس سے گزرے، ایسے لوگوں پر سے گزرے، آگ کی کینچیوں سے ان کے منہ، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، آگ کی کینچیوں سے۔ پوچھا گیا کہ یہ ان کو عذاب کیوں مل رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خطیب ہیں، یہ وہ مبلغین ہیں جو دعوت تو دیتے تھے مگر اس پہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، لہذا آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابن کثیر نے ایک روایت اور لکھی، فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جو تھے وہ جہنم میں جھانک کے دیکھا، جنتی لوگ جو ہیں، جنتی کا گروہ ہے،
جہنم میں جا کے دیکھ رہے ہیں, جھانک کے دیکھ رہے ہیں. اب اس کی نگاہ دیکھیے, ہے جنتی, جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے, وہ دیکھ جہنم میں رہے ہیں, جہنم میں دیکھ رہے ہیں. جب ایک نبی کی قوت کا عالم یہ ہے تو پھر نبی کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بات سن لیا آپ نے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جنتی دیکھ رہے ہیں. پوچھا تم یہاں کیسے؟ با خدا ہم تو تمہاری باتیں سن سن کر ان پہ عمل کر کے ہم تو جنت میں داخل ہو گئے اور تم جہنم کے اندر. وہ کہنے لگے ہم تو بس صرف سنایا ہی کرتے تھے, ہم صرف کہا ہی کرتے تھے, عمل پیرا نہیں ہوتے تھے. تو اب انہیں یہ کہاں تھا منہ دیکھنا پڑا؟ بولیے جہنم میں جانا پڑا. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ابن کثیر اس روایت کو لے کر آئے, مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے. جس نے کسی کو کوئی بات کی, عمل بتایا, کو نصیحت کر رہا ہے یا کسی عمل کی طرف بلا رہا ہے اور وہ خود کام نہ کرے تو اللہ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہتا ہے حرام نہ کھاؤ, حرام نہ کھاؤ, رشوت نہ لو, جوا نہ کھیلو, شراب نہ پیو. کیا کہہ رہا ہے؟ عمل کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ برا کام نہ کرو, اور اگر وہ برا کام خود کر رہا ہو تو پھر زیادہ گنہگار ہے, پھر وہ زیادہ گنہگار ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے, قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو حکم ہوگا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, وہ خوشی خوشی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے. اب جیسے ہی داخلہ ان کا ہونے والا ہوگا انہیں روک دیا جائے گا, جنت میں جانے دو, روک دو, واپسی آ جاؤ. اب انہوں نے جنت کی خوشبو بھی سونگی. اللہ نے جو نیک لوگوں کے لیے, متقی لوگوں کے لیے, تقوی پرہیزگار والے لوگوں کے لیے جو محلات, جو انعام و اکرام تیار کر رکھے تھے, ان کی جھلک بھی دکھا دی, ان کی جھلک بھی انہیں دکھائی اور ان کو جنت سے روک دیا گیا. اب وہ آپ سے لوٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں جہنم میں ڈالنا تھا تو یہ جنت کی خوشبو کیوں سکھائی؟ یہ طرح طرح کے میوہ جات, محل, بڑی بڑی نعمتیں ہمیں کیوں دکھائی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میں نے ارادتاً تمہیں دکھائی ہے, ارادتاً تمہیں دکھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر تو ہمیں یہ نہ دکھاتا تو جہنم میں ہمارے لیے جانا مزید آسان ہوتا, آسان تھا ہمارے لیے, لیکن اب اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ نعمتیں ہم نے دیکھ لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جان بوجھ کے تمہیں دکھائی ہے. اب کیوں؟ اس لیے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر, تنہائی میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے اور لوگوں کے سامنے تم تقوی پرہیزگاری دکھاتے تھے. یہ دو طرف پالیسی جو تھی, اس وجہ سے میں نے تمہیں عذاب دے رہا ہے. اب تم چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے. حضرات محترم, اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ تمہارا خود عمل نہیں ہے, جس پہ تمہارا خود عمل نہیں ہے. اب کوئی نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کی دعوت دے رہا ہے, بھائی نماز پڑھو, نماز پڑھو, اور وہ خود ہی نماز نہ پڑھے تو پھر اس کی باتوں میں اس کی زبان پہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی. تاثیر اس وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب وہ تمام باتیں خود عمل کرے گا, انشاءاللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی, پھر اس کی جھلک جو ہے وہ مزید نظر آئے گی. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.